بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ جن ناظرین نے چینل کو اب تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی، عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ، لیکن سبسکرائب کرنے والے دوست بھی پروگرام کی پذیرائی کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے اس پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمایا کریں۔ ناظرین کرام، یہ امر خوش آئند ہے کہ قانون آئین کی حکمرانی کے فقدان کے رواں عہد حاضر میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور عدالت عظمیٰ عوام اور خاص طور پر گزشتہ دنوں سندھ ہائی کورٹ سکھر کی آئینی بینچ نے جو احکامات محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے دیے ہیں، طبی حلقوں کے مطابق، جس میں سرکاری محکمہ صحت سندھ کے دردمند حاضر سروس اور ریٹائر افسران بھی شامل ہیں، اور وہ طبی تنظیمیں بھی جو صوبائی اور وفاقی حکومت سے اس وقت قطعی طور پر کوئی امید نہیں رکھتی ہیں کہ وہ قومی مریضوں اور صحت کے اداروں کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب ان نازک برے معاشی حالات میں IMF کے اربوں روپے کی آپ کی ہیرا پھیری کا معاملہ ریکارڈ پر آ چکا ہو، صحت جیسے خدمت کے محکمے میں آپ کی کرپشن کے گھوڑے کی رفتار پہلے سے بھی تیز تر ہو، ان حالات میں جب ہم مذکورہ صورتحال میں کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا آپ تو دیکھ رہے ہیں بہت سی طبی تنظیمیں بھی حکومتی اقدامات پر کسی تبصروں کو ضروری نہیں جانتی ہیں، اور نہ ہی ہیلتھ رپورٹرز ان انتظامی اور بد انتظامی اور بدعنوانیوں کے معاملات کو اپنی خبر کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ پرانے طبی صحافی ہیں، مسیحاؤں کی طرح غریب مریضوں کا آپ ایک درد رکھتے ہیں اور ایک یقین حالات کی بہتری کا بھی رکھتے ہیں، تو ہم آپ سے آف دی ریکارڈ بات کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب جو ریحان اقبال بلوچ اور ان کی فیملی کو بہت قریب سے جانتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد جج اور والدہ شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ریحان اقبال بلوچ نے غربت میں تعلیم پائی، وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے افسر بھی نہیں ہیں، وہ PCS افسر اور حکم کے غلام ہیں، اور ان بادشاہوں کے علاوہ ان کے آگے پیچھے کچھ ہے بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو محکمہ صحت کے ریٹائر اور حاضر سروس افسروں نے مجھ سے کی ہیں، لیکن اصل معاملہ تو کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ وزارت صحت سندھ کا آن آف کا بٹن خود کہیں اور ہے۔ پھر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کو ایسا سیکریٹری صحت چاہیے ہوتا ہے جس کے سر میں دماغ اور منہ میں زبان نہ ہو۔ پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کی ایک اور وجہ، جہاں بہت سے دیگر اسباب ہیں، وہاں فیوڈلزم ہے، جس کی بنا پر ملک کی کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں اب تو لمیٹڈ کمپنیوں کے طور پر کام کر رہی ہیں، جن کی باغ ڈور اس جماعت کے کسی باصلاحیت کارکنوں کے بجائے چند خاندانوں کی شخصیات اور آنے والی ان کی نسلوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتی جماعت کے پاس ہے، جن میں طاقتور وزیر صحت اویس ٹپی جیسے لاپتہ وزیر صحت بھی شامل ہیں۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے سیکریٹری صحت کے 5 نکاتی مراسلے کے بعد سندھ بھر کے ضلعی صحت افسران کا اجلاس طلب کیا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ DG ہیلتھ سمیت کوئی بھی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز مذکورہ اجلاس میں موجود نہیں تھا۔ جبکہ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ کراچی میں محکمہ صحت کے بعض اسپتال ضلعی صحت افسران کے پاس ہیں، تو بعض اسپتال ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور بعض ڈی جی ہیلتھ، اور بعض اسپتال براہ راست سیکریٹریٹ صحت کے زیر انتظام ہیں۔ اس پس منظر میں تو مذکورہ افسران کو اجلاس میں شریک رکھنا چاہیے تھا۔ یہ درست ہے کہ سیکریٹریٹ صحت اجلاس میں ضرور موجود تھے۔ اس جائزہ اجلاس میں وزیر صحت نے برہمی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ عوامی صحت کے معاملات پر سمجھوتہ نہیں کام کریں ورنہ گھر بیٹھیں۔ وزیر صحت سے مذکورہ ریمارکس پر سوشل میڈیا پر عوام نے اپنا جو رد عمل دیا ہے وہ تو بہت تفصیلی ہے۔ ہم وقت کی کمی کی وجہ سے صرف آپ کو یہاں ایک پوسٹ کا رد عمل اور اس کا عکس اپنی اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ نے یہ پوسٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب ایک دوسری پوسٹ سیکریٹریٹ صحت کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی کوئی رائے دینے کے بجائے سوشل میڈیا پر سندھ کے مظلوم اور غیور عوام کی رائے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، لیکن یہ معاملہ فہیم چاچڑ کی جانب سے ڈاکٹر سے رشوت طلبی اور پھر خودکشی کرنے والے ڈاکٹر کو سندھ گورنمنٹ اسپتال کا ایم ایس بنا کر معاملے کو رفع دفع کر کے جان چھڑا لی گئی تھی، لیکن ملازمین کی ترقیوں کے معاملے میں ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن اور اسد کھتری کی نگرانی میں جو لوٹ مار اور ناانصافی کا بازار گرم کیا گیا ہے، پہلے اس کی ایک جھلک ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، ترقیوں کی مشتہر کی گئی فہرست میں اندھیر نگری چوپٹ راج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ سے سپرنٹینڈنٹ کی فہرست میں سینیارٹی لسٹ میں نمبر 1 پر موجود سعید احمد رمیجو، نمبر 2 پر موجود امجد حیدر اور نمبر 15 پر موجود ابصار احمد کو تاحال ترقی نہیں دی گئی ہے، اور اسی طرح سندھ سروسز اسپتال کراچی کے فوتگی کوٹے پر پیرامیڈیکل ٹیوٹر کی اسامی پر بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی کو 12 سال کی ملازمت میں مشکوک ملازمت پر صرف اکاؤنٹ افسر کے عہدے پر ترقی نہیں دی گئی، بلکہ ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر گریڈ 17 کی اسامی سندھ گورنمنٹ سروسز اسپتال کراچی میں تخلیق کی گئی۔ پھر اسی طرح ضلع سانگڑ کے ملیریا کنٹرول پروگرام کے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کو محکمہ سے سندھ نیو سول اسپتال میرپور خاص میں اکاؤنٹنٹ بنانے کا جو غیر قانونی کارنامہ محکمہ سے سندھ کی جانب سے سر انجام دیا گیا ہے، اس اکاؤنٹنٹس کی ترقی کے رولز نہ ہونے کے باوجود سینیارٹی لسٹ کو مد نظر رکھے بغیر 17 گریڈ کے نئے اکاؤنٹس آفیسر کی بھرتی زر کے زور پر جو کی گئی ہے، یہ سب کچھ سندھ ہائی کورٹ میں ابھی زیر سماعت آنا باقی ہے۔ پھر اس سے زیادہ اقربا پروری اور لاقانونیت کا اور کیا انتہا ہوگی کہ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو نے 8 ورٹیکل پروگرامز کو ڈیولپمنٹ پروگرام کی سائٹ سے ہٹا کر نان ڈیولپمنٹ سائٹ پر منتقل کر دیا، جس میں سر فہرست سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی اور پرائمری ہیلتھ کیئر سندھ حیدرآباد کی اسامی سمیت دیگر 7 ورٹیکلز پروگرام کے مذکورہ انتظامی عہدے خود بخود تحلیل ہو گئے، لیکن لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے تحلیل ہونے کے باوجود سابق صدر جنرل مشرف کی باقیات ڈاکٹر فرحانہ میمن کو مذکورہ اسامی پر 2022 سے اس پیپلز پارٹی کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے مشرف باقیات ڈاکٹر فرحانہ میمن کو اس کے باوجود تحلیل شدہ اسامی پر نہ صرف ڈائریکٹر کی حیثیت سے تعینات کر رکھا ہے، بلکہ وہ جو گل کھلا رہی ہیں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، لیکن جس اسامی کو جولائی 2020 میں خود ان کے شوہر ڈاکٹر فضل اللہ پیجو تحلیل کر چکے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت مشرف باقیات کی مخالف
اور ڈاکٹر فرحانہ میمن کو سکھر سے کراچی لانے والے سابق سیکریٹری صحت مشرف قید حکومت میں خالد لطیف چودھری لے کر آئے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی کیا ایسی خصوصیات ہیں کہ آپ نے ان کا سکھر سے تبادلہ کراچی کر دیا ہے، تو سابق سیکریٹری صحت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آغا خان ہسپتال سے انٹامولوجسٹ کا ڈپلومہ کیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فرحانہ میمن نے 20 گریڈ تک پہنچنے کے لیے جو کچھ آج تک کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔